38 سے لے کر 42 تک۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حتیٰ یہاں تک اذا جاءنا، جب وہ کافر آ جائیں گے ہمارے پاس، قالا، تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، بینی و بینکا، میرے اور اس شیطان کے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، فبئس القرین، سو کتنا برا ساتھی ہے یہ۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، آج کوئی نفع نہیں دے گی یہ پشیمانی، اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم نے ظلم کیا، اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم عذاب میں شریک ہو۔ فَأَنْتَ، پس کیا اے محبوب آپ، تُسْمِعُ الصُّمَّ، بہروں کو سنانا چاہتے ہیں، او تہدی العمی، یا اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں جا چکے ہیں، فاما، پس اگر نذہبن، ہم آپ کو لے جائیں، فانا منہم منتقمون، تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، او نرینک الذی، یا ہم ضرور دکھائیں گے آپ کو وہ عذاب وعدناہم، جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، فإنا علیہم مقتدرون، بے شک ہم اس پر بہت قادر ہیں۔ جیسا کہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے ذکر کو جو لوگ ترک کر دیتے ہیں، اور جو لوگ فرائض، سنن، واجبات سے غفلت برتتے ہیں، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ پھر ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ابلیس ان کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ انہیں ہر اچھائی سے روکتا ہے اور ہر برائی ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیتا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ابلیس اور یہ ابلیس کے ساتھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عذاب دیکھیں گے، تو یہ ابلیس کے ساتھی کیا کہیں گے، کاش ہمارے اور ابلیس کے درمیان مشرق و مغرب جیسی دوری ہوتی، کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے درمیان اتنی دوری ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کی پشیمانی اب کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ ظلم تم نے خود کیا۔ اب مفسرین کرام اس ظلم تم کے ماتحت لکھتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر رات سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں نے ابلیس کی اتباع میں آج کوئی گناہ تو نہیں کیا، آج میں نے کسی جگہ پر ابلیس کی اطاعت تو نہیں کی، اور کوئی ایسا میری آج کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا جب میں اپنے رب کو نافرمان کر رہا، اپنے رب کو ناراض کر رہا تھا اور ابلیس کی اتباع کر رہا تھا۔ اگر کوئی ایسا لمحہ نظر آ رہا ہے تو اس سے فوراً استغفار کرے۔ کیوں؟ اس ظلم تم، اللہ فرمائے گا پشیمانی کا اب فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ظلم تم نے خود کیا، اللہ نے تو نہیں کیا۔ اللہ نے تو تمہیں روکا تھا اپنے رسول بھیج کر، اپنی کتب بھیج کر، اپنے احکامات کو تم تک پہنچانے والے انبیاء کو بھیج کر، پھر انبیاء کی تبلیغ کے سلسلے کو
علماء ربانیین کے ذریعے اس نے تم میں اجرا رکھا، اس کے باوجود اگر تم نے شیطان کی اتباع کی تو یہ ظلم تم نے خود کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم لذیذ کھانا پکاؤ اور کہو یار آج بہت لذیذ کھانا پکایا ہے، میں اپنے دشمن کے گھر ضرور دینے جاؤں گا، کبھی دینے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تم تو دشمن کے راستے بند کرتے ہو، کانٹے بچھاتے ہو، تمہارا من آئے تو تم کہو دشمن میری گلی سے بھی نہ گزرے۔ تو رب نے تمہیں بتایا نہیں ابلیس تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ ساری لذتیں، ساری خواہشیں اس کے ماتحت کیوں کر دی؟ اس لیے یہ ظلم تم نے خود کیا، آپ پشمانی کوئی فائدہ نہیں۔ انکم فی العذاب مشترکون، ہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ابلیس اور تم اب دونوں عذاب میں شریک ہوگے، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، تمہیں بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ دنیا میں اس کی اتباع کی ہے نا، آج بھی اس کی اتباع کرو۔ دنیا میں اس کی مانی تھی نا، تو آج بھی اسی کی مانو۔ جس کے پیچھے لگ کر تم اللہ کو ناراض کرتے رہے، آج پھر اللہ تو ناراضی نہیں ہوگا، آج تو تمہیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جس کے کہنے پر نماز چھوڑی، جس کے کہنے پر تلاوت قرآن چھوڑی، جس کے کہنے پر اپنے چہرے سے سنت رسول کو ہٹایا، جس کے کہنے پر اپنا لباس ہنود و ینود کے مطابق کیا، جس کے کہنے پر تم نے جو ہے نا وہ سود کو اپنے لیے حلال قرار دیا، وہ آج اس کی اتباع کرو، کیونکہ دنیا میں اس کی اتباع کی ہے، لہٰذا وہ بھی جدھر جائے گا آج تم بھی ادھر جاؤ گے۔ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، میرے آقا ہر لمحے کفار اور مشرکین کو ہدایت پر لانے کے لیے تبلیغ فرماتے رہتے، ہر لمحے حضور تبلیغ فرماتے، لیکن جس قدر میرے آقا تبلیغ فرماتے وہ اتنا ہی کفر پر ڈٹتے جا رہے تھے، اتنا ہی ضد سے شرک پر ڈٹتے جا رہے تھے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب ان کے کانوں پر کفر کی ڈانٹ لگ چکی ہے۔ انت تسمع الصم، آپ کیا بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ بہرے تو تھے نہیں، لیکن کیا ہے جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی اور مطالب بیان کرتے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیوں کہ وہ قرآن سننے سے اپنے آپ کو بہرا کر چکے ہیں، ڈانٹ لگوا چکے ہیں نافرمانی کی، کفر کی ڈانٹ اپنے کانوں پر لگوا چکے ہیں، لہذا وہ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ او تخت العمیہ، یا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، کیوں کہ آپ معجزات دکھاتے ہیں تو وہ معجزات کو سحر کہہ رہے ہیں، آپ معجزات صداقت نبوت کے لیے دکھاتے ہیں، وہ معجزات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کرتب کہہ رہے ہیں۔ تو محبوب یہ تو اندھے ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، اور یہ بہرا پن اور اندھا پن کیوں آیا؟ اس لیے فی ضلال مبین، یہ آپ کے دین سے دور ہو کر گمراہی میں جا چکے ہیں، اور جب گمراہی میں چلا جائے کوئی تو وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ آزما کر دیکھ لیں زندگی میں، انسان جب جو ہے نا گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، پہلے پہل ایسے لگتا نہیں یار، کبھی کبھی تو آتا ہے مسجد میں، کبھی کبھی تو نماز کی طرف اس کا دھیان آ جاتا ہے، کبھی کبھی تو یہ آ جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ جب دولت کی فراوانی آتی ہے، جب مال و زر آتا ہے، میں سب کے لیے تو نہیں کہہ رہا لیکن اکثر جو چل رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہے، پہلے اس کی نظر ہدایت کمزور ہوئی تھی، اب ایک وقت آئے گا وہ ہدایت کی جانب سے اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر بھول کر بھی اپنے رب کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، آپ اسے کیا سنائیں گے، وہ تو دین سے دور ہو کر گمراہ ہو چکا ہے۔ وَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کے بعد اللہ فرماتے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، محبوب اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں نا، فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ، ہم انتقام ضرور لیں گے ان سے۔ دو ہیں، یا تو آپ کی زندگی میں ان سے انتقام لیں گے، یا پھر اگر آپ کو رب اپنے پاس بلا لے اس کے باوجود بھی رب ان سے انتقام لے گا۔ لیکن اللہ نے پہلا وعدہ اپنے محبوب سے سچا کیا، وہ کیا کیا کہ حضور کی زندگی میں انتقام ہو گیا، بدر میں مار پڑی، پھر اللہ نے جس مکے سے نکالا تھا مسلمانوں کو، وہی مکہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح کروا دی،
پھر ذلت اور رسوائی سے ایک وقت ایسا آیا کہ پورا حجاز مقدس مشرکین سے پاک کر دیا گیا۔ محبوب حجاز مقدس میں مشرک رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی رسوائی کی کہ حجاز مقدس سے وہ پاک کر دیا مشرکوں سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ دور فاروقی میں اللہ نے فتوحات کا سلسلہ اتنا بڑھایا کہ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بر اعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ، یہ 3 بر اعظم مسلمانوں کے زیر نگین تھے۔ اللہ نے فتوحات کا سلسلہ اتنا بڑھایا کہ پھر ان کو پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو محبوب ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے، اور اللہ نے انتقام لیا۔ جو مکے میں اپنے آپ کو بڑے شہنشاہ مانتے تھے، پھر یہ ہوا کہ منتیں سماجتیں کر رہے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو فاتح بنا کر مکہ میں داخل کر دی۔ تو فرمایا ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یا پھر ہم ان کو دکھائیں گے، یا محبوب آپ کو دکھائیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہم ان پر عذاب بھیجیں گے؟ نہیں، تو ہم آخرت میں وہ عذاب ضرور آپ کو دکھائیں گے جو ہم ان کو دیں گے۔ اب حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تو چونکہ اللہ وعدہ کر چکا تھا اجتماعی عذاب نہیں آنا، تو اب اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب دکھائے گا ان کفار و مشرکین کو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی امت نبی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اللہ نبی کو امت کی موجودگی میں وصال دے دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ نبی کو آگے مہربان بنا کر پیش رو بنا دیتا ہے، مہربان بنا کر پیش رو بنا دیتا ہے اللہ نبی کی زندگی میں ہی، امت کی زندگی میں اللہ نبی کو وصال دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے خیر کا ارادہ نہیں فرماتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نبی کی نگاہوں کے سامنے امت کو برباد کر دیتا ہے۔ اب حضور کی امت سے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، حضور کی امت کی موجودگی میں اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضور کو ہمارے لیے مہربان پیش رو بنا دیا۔ وہ کیسے؟ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت کا لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہترین ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہترین۔ صحابہ نے عرض کی حضور زندگی تو مانا، وصال کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا زندگی یوں بہترین ہے کہ تم دیکھو نا، تم اس سے کلام کرتے ہو جو اللہ سے کلام کرتا ہے، کتنے خوش بخت ہو تم احادیث بیان کرتے ہو، تم سے حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ امت کے ساتھ خیر ہے۔ اور پھر تمہارے لیے میرا وصال کیسے بہتر؟ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہر روز ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کے اعمال اچھے دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، جس کے اعمال برے دیکھوں گا اللہ سے اپنے امتی کے لیے استغفار کروں گا۔ اس لیے میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تو ہم وہ عذاب ضرور دکھائیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور اس کے کرنے پر ہم بہت قادر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے